بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ: ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی تیری میری باتیں شروع کر دی جائے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیز ان حضرات کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزہ کی برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا تو کیا ذکر۔ اور اسی طرح کسی لہو لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے، حق تعالیٰ عنہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ عنہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلاً تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان کو قحط کرنے کو حکم فرمایا۔ دونوں نے قحط کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ عنہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس حدیث میں ایک مضمون اور بھی مترسع ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں کھلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت کھایا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حص میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا تو ذکر نہیں، خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر بھی اظہار واقعہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔